السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھڑو, میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں ہیں شہزیب جیلانی. سوری یار وہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں میرے دماغ میں شہباز بھائی, وہ کہیں نہیں جا رہے, نہیں جا رہا. ہاں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا, آج بھی کچھ نہیں ہوا, ملاقات بھی نہیں ہوئی آج. آپ فکر نہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کل ہوگی. راجہ ریاض صاحب جی, آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھ دیا ان کو. پریزیڈنٹ صاحب بھی جاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 12 اگست تک یہ. سر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ نہیں جواب نہیں دیکھا. پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی آپ کو جلدی کیا ہے, ابھی میرے کچھ دن باقی ہیں, آپ کو اتنی دیر کے بعد چانس ملا ہے یار. مطلب 2 دنوں میں آپ لوگ کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 14 اگست والا جو ہوتا ہے نا بینڈ باجا پروگرام, وہ پرائم منسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کچھ میرے دوست تھے, وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ جب تک یہ نہیں کرے گا نا وہ نہیں جائے گا. میں سمجھتا تھا مذاق ہے, لیکن میں نہیں خیال اب سیریس ہے. چلیں, مطلب بچپن کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خواہشیں. اچھا جی, آج کالنگ ڈے ہے اور نمبر اسکرین پر بھی چل رہے ہیں. میں ایک بات دہرا بھی دیتا ہوں, 0213 2330927 اور 27 کی جگہ آپ 28 اور 29 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں علی حیدر زیدی صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. اچھا, مجھے اس بارے میں بات کرنی تھی کہ جو پرسوں یا کل جو ایک انفارمیشن آئی تھی ریلیٹڈ ٹو دا انٹرسیپٹ اخبار جو سائفر سے ریلیٹڈ جی, تو اس میں جو چیز آئی ہے, ظاہر میں بھی اس کو اتنا سیریسلی کبھی میں نے اس کو لیا نہیں تھا, اس کے نیریٹو کو ہمیشہ ایک ڈاؤٹ تھا. لیکن کل جو ایک پرسوں جو چیز آئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا کل کا پروگرام میں نے دیکھا, تو اس سے اس حد تک تو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا بات کہ آپ لوگوں نے بھی شاید ایکنالج اگری کر لیا کہ اس کے اندر ایک تھریٹ تھی جو کہ بہت اسٹرانگ اس کا ایویڈنس ملا ہے. لیکن کانسپریسی کو پروو کرنے کے لیے کتنا سبسٹینشیل ایویڈنس آپ لوگوں کی نظر میں ہونا چاہیے تھا, یا کہیں سے مل سکتا ہے کہ یہ اس کو ہم کانسپریسی کے طور پہ لیبل کر سکیں؟ ایسا کیا ہو کہ پھر ہم اس نیریٹو کو مان جائیں کہ یہ پورا سلسلہ جو تھا یہ کانسپریسی تھا, یا یہ ایک صرف تھریٹ کی حد تک ہی تھا جس کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا. یہ سوال ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا سوال ہے اینڈ اٹس اے ویری ویل فریمڈ کوسچن. میں کوشش کرتا ہوں پھر آپ اپنے پوائنٹ ایڈ کر دیں. دیکھیں, جہاں تک اچھا کنسپریسی سے ظاہر ہے, پہلے ہم یہ بھی بات کریں کہ کنسپریسی کون سی کنسپریسی, رائٹ؟ تو کنسپریسی سے میرا خیال ہے آپ کی مراد یہ ہے کہ کیا یہی وجہ تھی اور امریکہ سے یہ ڈائریکٹ ہوا تھا رجیم چینج جس کو کہتے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس موقف سے تو دونوں خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھی تھوڑا سا واک بیک کیا ہے. اچھا, اسی امریکہ میں لابینگ کر رہے ہیں. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت پسندی ہے یار, کہ ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو may as well try and mend fences. میری جو میری جو اس پہ پرسنل ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اچھا, اب سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی آپ نے بات کی, تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ سلسلہ تھا, یہ جو 1 پیج سے 2-3 پیجز جو ہو گئے, جو کیا کہتے ہیں اختلاف جہاں شروع ہوئے تھے, وہ سلسلہ پہلے سے شروع ہوا تھا. میں اس کی پوری ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن ISI چیف کا اپوائنٹمنٹ یا اس کی ریموول, پھر اور بھی 2-3 چیزیں ہوئی تھیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سلسلہ چل تو رہا تھا. جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تھی, وہ بھی کافی دیر سے اس کی پلاننگ چل رہی تھی, اور یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کے بارے میں آپ کو 1000 نیوز سٹوریز مل سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید جب یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہوتا ہے کہ نہیں جی, اب ہم نے یا تو پیچھے ہٹ جانا ہے اگر آپ لو کنسپریسی لیں, یا ہائی کنسپریسی کے ہم نے مینیور کرنا ہے کہ آپ کی حکومت جائے. اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت انٹرنلی پاکستان کی. تو ایک آپ کو پش تو ضرور ملتی ہے کہ یار دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور اب تو امریکہ شریف نے بھی کہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات اس کے بعد کچھ بہتری آ جائے. سو آئی تھنک میرا تو یہی جواب ہوگا کہ آئی تھنک اٹ مے ہیو گیون اے پش, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اسموکنگ گن ہے. اور اگین وہاں سے انہوں نے بھی واک بیک کیا اور کہا ہے کہ نہیں, یہ تو سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کی ہی پیش رفت تھی. سو اگین آئی وش کہ ہمارے پاس اور سوالات جو ہیں نا اس قسم کے ہیں جس پہ لوگ کلیئر نہیں ہیں, تو جتنا ہم کلیئرٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم کریں, جتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب زرار کا بھی آپ نے سن لیا پوائنٹ آف ویو, اکلے کل تو کوئی نہیں ہے نا. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بیسک سوال یہ ہے کہ جی کہ سائفر میں دھمکی
تھی یا سازش تھی. تو دیکھیں سائفر تو تھا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس میں زبان جو ہے وہ غیر شائستہ تھی, غیر مہذب تھی. جو انداز تھا اس پہ بالکل اعتراض ہونا چاہیے تھا جو پاکستان نے کیا, اس لیے ہم نے ان کے سفیر کو ڈیمارش بھی کیا. لیکن سازش تھی یا نہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا. اور ہمارے بھی جن اداروں نے دیکھا ہے, چاہے وہ فورڈ نے دیکھا, فارن آفس نے دیکھا, جو بعد میں گورنمنٹ آئی اس نے دیکھا, سب نے جنہوں نے سائفر پڑھا انہوں نے کہا جی کہ اس میں سازش کا کہیں ایویڈنس نہیں ہے. دھمکی کا ہے یا نہیں ہے؟ اب چونکہ وہ جو زبان ایسی ہے اس سے آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ دھمکی تھی کہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے پرائم منسٹر کو تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس حد تک تو یہ بات سمجھیں کہ یہ کلیئر ہے. دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سازش کا الزام جن صاحب نے لگایا تھا انہوں نے خود ہی اس کو واپس لے لیا, اور اس لیے اس میں بہت زیادہ انکوائری نہیں ہوگی کہ کیونکہ تمام فریقین نے کہا کہ سازش نہیں تھی. تو اس لیے یہ چیز کبھی پروو نہیں ہوگی. یہ پولیٹیکل میدان میں یہ فٹ بال رہے گی, بحث ہوتی رہے گی. ایون دو پی ٹی آئی کے سربراہ نے خود ہی یہ الزام واپس لے لیا تھا, لیکن ہم پچھلے 2-4 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس سازش میں یقین رکھتے ہیں, اور وہ تا دم جو ہے نا وہ اس میں یقین رکھیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کا یہ مشن ہے ان کو کنونس کرنا. ہم تو ہمارے سامنے جو چیز ہے ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن لوگوں کے بلیفز اگر کچھ بن گئے ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر. اور دوسری بات ہے کہ امریکہ کا جو ٹریک ریکرڈ ہے نا یار گلوبلی, یو نو اٹ ایڈز ٹو اٹ نا, بیکاز اپنے کیے تو ہیں ایسی چیزیں, ہم کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں, اور پھر ان کی ہپوکریسی جو ہے وہ بھی تو لیجنڈری ہے, اور پھر ان کا جو غرور ہے, ہاں, اور اتنا غرور ہے نا یار کہ مطلب بندہ کیا بولے. یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ سازش اس میں نظر نہیں آتی یا دھمکی دبے الفاظ میں ہے, تو اس میں کوئی بھی امریکہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. ہم تو یہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں اتنا سیریس الزام لگایا ایک لیڈر نے, اس میں صداقت تھی یا نہیں. اور اب تک جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس میں کوئی ثبوت تھا. یہ ایک الزام تھا جس کو سیاسی لحاظ سے استعمال کیا گیا, پھر جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو وہ پوائنٹ آف ویو بھی پھر چینج ہو گیا. ہمارے اگلے کالر ہیں محمد شہباز صاحب گجرات سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر, آپ سنائیں. سر ذرا کھوڑو صاحب, وسعت اللہ خان صاحب اور شاہزیب صاحب موجود ہے پروگرام میں؟ شاہزیب صاحب موجود ہیں, وسعت اللہ خان صاحب چھٹی پر ہیں, تھر پارکر گئے ہوئے ہیں. اچھا جی. اچھا سر, آپ کا نا ایک پروگرام چلا, میں نے نام تو آپ نے لے لیا, محمد شہباز بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ گجرات سے. جی سر. 2 ہفتے پہلے یا 3 آپ کا ایک پروگرام چلا, اس میں آپ کو ایک کال آئی چناب نگر سے جیلم کے حوالے سے, ٹھیک ہے؟ جی جی یاد ہے. جیلم ڈی پی او صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک کوئی غیر قانونی کام کیا, لیکن ادھر جیلم کے حالات ہمارا اور گجرات اور جیلم قریب ہے, اور میں آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ ڈی پی او صاحب نے امن و امان قائم کرنے کے لیے انتشار نہ پھیلے اور آئین پاکستان کا دفاع کیا تھا اس میں. سر انہوں نے جو قادیانی تھے نا, ایک آپ کو کال آئی تھی رفاقت صاحب کی چناب نگر سے, جنہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جبکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قادیانی جو لوگ ہیں وہ اپنی عبادت گاہ جو ان کی ہو اسے مسجد یا قرآنی آیات نہ لکھیں. تو انہوں نے جدھر قرآنی آیات اور گنبد وغیرہ بنائے ہوئے تھے ڈی پی او صاحب نے وہ ختم کروائے, ٹھیک ہے. یہ قانونی جو آئین ہے 1976 کا اس کے مطابق کروایا تھا, لیکن آپ لوگ اس پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. اچھا محمد شہباز صاحب, ایک سوال ہے آپ کے لیے, آپ گجرات سے کال کر رہے ہیں نا, تو یہ جو چناب نگر کا واقعہ ہے اس کے حقائق آپ کو کیسے پتہ ہیں, یا ڈی پی او نے جو ایکشن کیا؟ یہ جیلم کا واقعہ ہے. جیلم کا واقعہ, ٹھیک ہے. آپ نے جیلم ڈی پی او صاحب کو کہا, جیلم ہمارے بالکل ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو کیسے پتہ حقائق اس واقعے کے؟ جی ہمیں, کیونکہ ہم ساتھ رہتے ہیں, ادھر جو مقامی علماء اکرام تھے انہوں نے ڈی پی او صاحب کو ایک ایپلیکیشن دی, ڈی پی او جیلم کو, کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر گنبد بنائے ہوئے ہیں, مسجد نما بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سر کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیات وغیرہ نہیں لکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ قانون کا باقاعدہ حصہ ہے
جی آئین کا حصہ ہے یہ, 1974 کا آئین ہے یہ. جی آرڈیننس ایکس کی بات کر رہے ہیں, 1974 کا آئین پاکستان ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. ہم اس دن بھی جو بات کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ بھی شاید اگری کریں گے کہ عقیدہ کسی کا کوئی بھی ہو, ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں, حکام ہیں, ریاست ہے, سارے شہریوں کا دفاع کرنا اور ان کے جو بھی ان کے مذاہب ہیں اس کی بھی ڈیو رسپیکٹ ہونی چاہیے. مطلب ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے غیر قانونی بنائے ہوئے ہیں نا, جو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے آئین پاکستان, آپ اس پہ کام کریں. دیکھیں ہمارا ادھر پاکستان میں کرسچن کمیونٹی اپنے چرچ میں عبادت کرتی ہے, ہم ان کی خود حفاظت کرتے, باقیت مسلمان. ہندو ہے, ہندو عبادت کرتے, آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کوئی ہندو یا کوئی چرچ گرایا کسی مسلمان نے؟ سر نہیں, ادھر بھی ہوئے حملے تو ہوتے ہیں سر, کچھ لوگوں بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے متعلق مختلف گروپنگ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ قادیانی نواز لوگ ہیں, یہ جو چینل پہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی تھی. میں نے پھر دیکھیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو اب الزام تراشی چلتی رہتی ہے. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر, ٹھیک ہے, لیکن باقیت مسلمان میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا. بہت شکریہ آپ کا موقع, بہت شکریہ شہباز صاحب, اور بہت شکریہ کہ بڑی اپنی پولائٹلی بھی آپ نے اس پر بات کی ہے. اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے, تو آئی ول تھینک یو فار دیٹ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے بھی اس قسم کی, تو طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ بالکل ڈی پی او کو یا آپ حکام کو رابطہ کریں. ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر لیں گے, ہے نا. یہ مطلب یہ تو اجازت نہیں ہو سکتی نا کہ کوئی اپنے قانون ہاتھ میں لے کے معاملات جو قانون کو ہاتھ میں تو کسی کو نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مختلف بات کر رہے تھے اباؤٹ لیٹر آف دا لا, وہ ہمیں ایگزیکٹلی اوبیسلی ہمیں دوبارہ دیکھنا بھی ہوگا. اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہو ہے یا نہیں, اس کو چیک کرنا ہوگا. اینی وے آپ کا شکریہ. بھیوش کمار صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب, کیسے سر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بھیوش کمار بات کر رہا ہوں کراچی سے, کور کمیٹی ممبر مائنورٹی رائٹس مارچ 2023. جناب جی سر, پہلے تو میں ظاہری بات تھینک یو کہوں گا, آپ نے کال پہ لیا, لیکن افسوس مجھے یہ ہے تھوڑا کہ آج کراچی فریر ہال ایک پرائم لوکیشن پہ اتنا بڑا مارچ ہوا نیشنل مائنورٹیز ڈے پہ, اور پہلی دفعہ ان دا ہسٹری آف پاکستان کی اتنی پاپولیشن, اتنا ریشو میں آپ کی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ باہر نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے. لیکن ناٹ فرام یو اسپیسیفکلی, لیکن ایک جنرل کمپلینٹ ہے مین اسٹریم میڈیا سے کہ مجھے اتنی پذیرائی اس کاز کو نہیں ملی ابھی تک. تو میں وہی اس کال کے ذریعے اس کے توسط سے یہ جو لوگ سن بھی رہے ہیں, تو میں مائنورٹی رائٹس مارچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج فریر ہال پہ جو ہوا. نہیں, آپ کی شکایت کیا تھی کہ میڈیا کوریج نہیں ملی, اس کی شکایت کر رہے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جب تک آپ اس کاز کو نہیں اٹھائیں گے, جو مائنورٹی رائٹس کے جو ایشوز ہیں, جو یار ہم تو اٹھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اٹھاتے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کے جنرل بات کر رہے ہیں, باقی باقیوں کا کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. میں نے آپ کے توسط سے بولا. جی ہاں, اور آج اوبیسلی ہمارا فرسٹ مائنورٹی مارچ ہوا تھا. ہماری جو چین ہے اس کے تھرو اسلام آباد میں بھی ہوا, لاہور میں بھی ہوا, حیدرآباد میں بھی ہوا, سکھر میں بھی ہوا, لیکن کراچی کا سب سے بڑا تھا, جہاں پہ ہم نے 11 پوائنٹ ایجنڈا دیا, جس میں اسپورٹس کنونشن پہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی. ہماری ڈیمانڈ تھی دوسری کی جو ہماری ورشپ پلیسز ہیں اس کو سیکیورٹی دی جائے, وہ بھی اسٹیٹ سے ڈیمانڈ تھی. تیسرا جس طرح اس سے پہلے جو کال تھی وہ وہی تھی کہ اسٹاپ دا مس یوز آف بلاسفیمی لاز نا, جو مس یوز ہے کہ جس طرح کے قانون اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے. ایک ظاہری بات ہے آپ کی لیگل پروسیڈنگس ہیں, آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, جوڈیشری ہے, ان کے پاس پراپر اس چیز پہ قوانین ہیں, تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں رادر دین کوئی اس کو موب لنچ کر لے. تو یہ مین ہماری 3 ڈیمانڈ تھیں. اس کے علاوہ باقی اور جو عوام کے سامنے ساری چیزیں رکھی تھی, آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, اور جو لسنرز ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک کاز کے لیے کتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا, تو اس کو جتنا آپ بھی انڈورس کر سکیں, اور جو اس میں آپ کی ٹیم بھی ڈاؤن کی آئی ہوئی تھی, تو اس پہ جو بھی آپ کا ہو سکے اسٹوری, تو وڈ بی ویری تھینکفل. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک جی, اور ہمارے اگلی کالر ہیں والدہ عثمان اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. ہیلو
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बड़ी देर से होल्ड पे हूँ जी। वो वजीर आजम बोल रहे थे, हम क्या करें। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात। बेटा बात ये है कि मेरी उम्र तकरीबन 65-66 साल है और मैं बड़ी छोटी उम्र से देख रही हूँ जब सिकंदर मिर्जा की स्टोरियाँ सुनी मैंने। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी। तो फिर उसके बाद मैंने सदर अय्यूब की स्टोरियाँ सुनी, उनको भी यहीं पे पिंडी में जो कुछ कहा गया अल्लाह उन्हें समझे। बहरहाल उसके बाद आए कि जी अब भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने बड़ी तरक्की की लेकिन कुछ भी ना हो। आप जानते हैं फिर उनकी किरदार पे जो बातें बनी, फिर उसके बाद जिया साहब आ गए, वो बहुत अच्छे थे लेकिन उनके जाने के बाद फिर बेनज़ीर आ गई, फिर ये शरीफ बिरादरान आ गए, फिर इन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़े, फिर उसके बाद तीसरा बंदा आया इमरान खान। हमने कहा चलो शायद कुछ बच्चों के हालात अच्छे हो जाएं, नौजवानों के हो जाएं, लेकिन वो वहीं के वहीं है। अब आप मुझे बताएं कि 90% बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 95% लोग वोट देने को तैयार ही नहीं। किसको दे? किसी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अब हमें क्या पता, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक ने कहा वो चोर था, हमने उससे नफरत कर ली, दूसरे ने कहा चोर था, हमने उससे नफरत कर ली, तीसरा अब आया, हमने उससे भी नफरत कर ली। अब कहाँ जाए, कहाँ से लाए अच्छे लोग? देखें, आपको पता है कितने लोग डूब गए पानी में। अगर इन बच्चों को यहाँ रोजगार मिलता तो फिर वो क्यों जाते अपने बच्चों को छोड़ के, माओ को छोड़ के। देखें कितना बड़ा सानेहा है। अब कौन वोट देगा? बस आपसे मुझे यही बताएं कि अब हमें उम्मीद कौन दिलाएगा, कौन आएगा फरिश्ता? आप बताएं इसका क्या हल है इनके पास? तो मैं तो भाई सीधी सादी सी बंदी हूँ। आप लोग माहिर हैं, आप दोनों बताएं कि अवाम किस तरह वोट के लिए, किसके लिए निकलें, क्यों निकलें? आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं, ये बात सही है कि जब मायूसी हो जाती है आपको तमाम लीडर्स से, पार्टियों से, क्योंकि उनके अमाल आप देख रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि चॉइस तो कोई है ही नहीं ढंग की। इलेक्शन के दिन पे निकल के और धूप में लाइन में लग के खड़े होकर वोट देने का फ़ायदा क्या है? लेकिन वो भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि जब आप नहीं निकलेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हाँ देखिए, हमें ये कहना तो पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम ये कह भी रहे होते हैं तो हम एक तरह से एक मतलब बॉक्स को टिक ही कर रहे हैं ना यार। हाँ। क्योंकि वैसे तो अगर मेरी बात बने तो मैं तो आपके साथ हूँ इसमें। हाँ। बिल्कुल, एक ने कुछ कहा, हमने उसकी बात मान ली, दूसरे ने कुछ कहा, हमने उसकी बात मान ली, और घूम फिर कर हम देखते हैं कि यार फिर क्या फ़ायदा हुआ किसी भी चीज़ का। हाँ। लेकिन जरा ऐसे ही है ना, देखिए आपको सफ़े पे जो चॉइसेस अवेलेबल हैं उनमें से आप डिसाइड करते हैं। अभी ये भी चल रहा है कि जी कि ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना, कि वो भी तो एक तरह से सिर्फ अपनी भड़ास निकालने की बात है। उससे होता तो कुछ नहीं है। और देखिए यही है ना कि अपने पेज पर टिक लगानी है, हाँ, लेकिन वो पेज तो यूं फाड़ा जा सकता है जनाब। हाँ जी। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि किसका नाम अलाउ होगा इस पे आने पे, राइट? ये कोई और तय करेगा, ये आप और मैं तय नहीं करेंगे। और उसमें जो वो तय करते हैं कि जी आप बैलेट बॉक्स पे आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, तो फिर अवाम के पास चॉइस तो बहुत लिमिटेड हो जाती है ना। हाँ, कि अब आप क्या करेंगे। नहीं, अब मतलब कब तक आप इस नाटक का हिस्सा बनेंगे? हाँ। बनते रहेंगे, राइट? तो एनीवे सॉरी, लेकिन आपकी कॉल का शुक्रिया, आपने अपना सेंटिमेंट शेयर किया हमारे साथ, उसका भी शुक्रिया। खलीलुर रहमान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, खलीलुर रहमान कराची से बात कर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया ऑन कॉल ही सही प्रोग्राम में शामिल होने का। सर दो छोटी छोटी अर्जियाँ हैं मेरी, एक तो आप लोगों के ही मुतालिक है और एक जो है वो समझ लीजिए साहिब इख्तिदार के मुतालिक है। पहली अर्जी सर ये है कि अगर मुमकिन है तो बराए मेहरबानी अपने प्रोग्राम का टाइम बढ़ाइए। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आदमी अपना मसला सामने रख के, आवाम अपना मसला सामने रख के मुतमईन हो जाती है कि पांचों पिलर्स के सामने, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो और ख़ुद आवाम हो, उन सब के सामने एक ही बार में पेश कर दिया अपना मसला। दूसरा सर अर्जी ये है कि ये मुल्क जो है वो मसाइल का शिकार है और रेमिटेंस हमारा बहुत बड़ा होप होता है कि ये इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है हमें डॉलर्स को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें मेरी ये तजवीज़ है,
اگر حکومت وقت اپوزیشن جو بھی اس پہ ذہن اپنا لگائے، کائنڈلی ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو یا ڈیجیٹل ٹرانسفر کے تھرو جو ہوتا ہے ڈیجیٹل کرنسی بھیجنے کی اجازت دیں عام لوگوں کو بھی، دنیا بھر کے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ یہ ٹرانسفر کریں، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ آپ یہاں PKR میں ہی پے کریں. کرپٹو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں بات کر رہا ہوں کرپٹو کی بھی، میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹل کرنسی اور طرح کی بھی ہوتی ہے، جیسے USDT ہے. USDT میں کوئی ٹرانسفر کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے، وہ بائننس کے تھرو کر رہا ہے، وہ دوسرے کوئی پلیٹ فارمز یوز کر رہا ہے ڈیجیٹل. خلیل الرحمان صاحب بہت بہت معذرت، ہمیں وقفہ لینا ہے یہاں پر. آپ کی دونوں باتیں سن لی ہیں، وقفے کے بعد آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے خلیل الرحمان صاحب کے دو سوال تھے. ایک تو یہ تھا، ایک میں خیال ریکویسٹ تھی کہ شو کا ٹائم بڑھایا دیا جائے، اور میرا خیال ہے وہ کال ان ڈے کی بات کر رہے تھے. تو پہلے بھی یہ ریکویسٹ آئی ہے خلیل الرحمان صاحب، بدقسمتی سے اس وقت تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک ڈیجیٹل کرنسیز کی بات ہے تو اچھا میں زیادہ نہیں جانتا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں، آپ کو کچھ آگاہی ہے؟ نہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے ہمارے ہاں تو یہ کرپٹو وغیرہ الاؤ نہیں ہوا نا، اور جو لوگ کرتے ہیں نوجوان وہ سارے انڈر دا ٹیبل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن آپ کا ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ ریمیٹنسز کو آسان کریں، اور جو بھی آپ کے بیرون ملک بیٹھے ہیں پیسے بھیجتے ہیں اس کو بالکل آسان ہونا چاہیے. لیکن اب ڈیجیٹل کرنسی کس طرح سے ہوگا، میرا خیال ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے چھوڑتے ہیں یہ مشورہ. یار ہو سکتا ہے کہ یہ جو 1,500-2,000 بل جو پاس کیے ہیں اس کے اندر ایسا بھی کوئی بل ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سننے میں کچھ نہیں پتا، سینیٹر کو نہیں پتا، ہمیں کیا پتا ہوگا سر. اچھا جی، رحیل اشر ہیں کراچی سے. السلام علیکم رحیل صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو میں آدھے گھنٹے سے کال ویٹنگ پہ ہوں. وہ مجھے پتا ہے جی مریض پرائم منسٹر صاحب ہمارے شہباز صاحب کو نا تھوڑی لمبی تقریر کرنے کی ہمیشہ سے عادت ہے، وہ برداشت ہو گیا. پر ایک چھوٹی سی اور بات ہے، ایک پیپل پارٹی کا ایڈ چل رہا ہے سر، اس کو آپ 4 دفعہ مت دکھائیں. نیوز اپڈیٹ اور آپ کا شو دوبارہ شروع ہونے سے 4 دفعہ ہے. دیکھیں وہ اشتہار مل رہا ہے نا سرکار کی طرف سے، وہ جتنی دفعہ چلے گا اتنے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے ہماری تنخواہ آئے گی. تو وہ مجبوری ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں آنے دو، اور اشتہار روزی روٹی کا سوال ہے. راہیل بھائی کیا ہو گیا ہے یار؟ جی آج میں ایک بات کروں گا. ابھی آپ نے بل کی بات کی ہے، دیکھیں 3 اگست کو سندھ اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، سندھ اسیشل کمیونٹی پرائز کنٹرول بل. اس میں یہ تھا کہ جی جو دکانیں سبزی والے، پھل والے اور گوشت والے اور باقی دکان جو ہیں وہ اگر اپنی لسٹ اپنی دکان پہ جو گورنمنٹ کی لسٹ ہوتی ہے پرائز کی وہ اویزہ نہیں کریں گے تو ان کا فائن 1 لاکھ سے 2 لاکھ کر دیا. اور عوام کو ایک سہولت دی کہ جی اگر کوئی کمپلین کرے اس کو تو اس کو 10% اس کا ریوارڈ ملے گا، مطلب 2 لاکھ کا ہے تو 20,000 روپے ملے گا. پر دیکھیں اس جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دھڑا دھڑ بل پاس کیے، سندھ گورنمنٹ نے اس پہ امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، کوئی آفس نہیں، کوئی نمبر نہیں دیے. انہوں نے اخبارات میں اس کو ایڈ خوب کیا. جب یہ بل پاس ہوا 5، 6، 7، 8، 9 تاریخ کو یہ تمام لیڈنگ اخبار میں آیا ہے کہ جی اس طرح کریں. تو دیکھیں اس میں نہ یہ آفس بتایا ہے کہ جی کمشنر آفس جائیں، DC آفس جائیں، کوئی نمبر کوئی ایسی چیز. وہ ابھی جو آپ نے کہا نا کہ جی 1500 بل پاس کیے، یہ بل بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا بل پاس کر دو، اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا. چلیں اچھی چیز ہے، ہم جا کے کمپلین کریں کہ جی یہ پیسے بھی مل رہے ہیں اور چلیں جی کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے. اس بارے میں جی میں آپ کی جواب کا منتظر ہوں. بہت بالکل ٹھیک بات ہے. میرا خیال ہے اب تو یہ بھی سندھ اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی، تو اب یہ جو نگران آئیں گے تو ان سے کریں گے ساری باتیں کہ جو سارے قوانین کر کے گئے ہیں اب اس کی امپلیمنٹیشن کچھ نگران کریں، کچھ پھر جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس سے کہیں گے. آج کل ہر سوال کا جواب یہی ہے، اب تو نگران آئیں تو صحیح نا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. تو چودھری محمد جمشید صاحب ہیں پنڈی سے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم چودھری صاحب. ہیلو جی چودھری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر آپ کا ٹی وی آن ہے تو اس کو بند کر دیں. جی آف ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر. اچھا سر، یہ جو صورتحال ہے ہمارے سیاسی قائدین کی، جی سیاسی قائدین کی، اور ہمارے یہ جو گلدستے بنے ہوئے ہیں، جی
انہوں نے تو بہت ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، آلموسٹ کچھ 76 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے جو گل کھلائے ہیں گلدستوں نے اور خوشبوئیں کھلائی ہیں، اس کا تو میرا خیال ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے، اور عوام بیچاری بلبلا رہی ہے اور چیخ چلا رہی ہے۔ آخری دنوں دیکھو جو انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں اور جن مقاصد کو سامنے رکھ کر قانون سازیاں کی ہیں جی، اور جن مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان اور ریاست کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ریاست کو بچانے کے لیے جو اکٹھے ہیں وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا سر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس درمیان والے فیز میں، جس میں ابھی بھی چونکہ جہانی کیفیت ہے کہ آیا کہ پتہ نہیں یہ 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال 2 سال تک یہ جو انٹرم گورنمنٹ یا نگراں حکومت رہے گی، کیا اس فیز کے اندر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے جو نہایت آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ اور بہت سنسیئر لوگوں پر مشتمل ہو؟ کہاں سے لائیں گے اور جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے اچھے برین ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے بہت ماہرین بھی موجود ہیں، کیا ایک ایسی ٹیم لائی جائے اور ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور ان کی کوئی کارکردگی چیک کر دی جائے؟ ان کے تو 76 سال سے ہم چیک کر رہے ہیں جو کچھ ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ابھی تک، یہ تو ہمارے سامنے ہے ساری چیز۔ ٹھیک ہے، دل کو بہلانے کے لیے جمشید صاحب یہ خیال اچھا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں یہ خواہش بھی آتی رہی ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹ کریں، کبھی بنگلہ دیش ماڈل، کبھی کچھ، یہ کافی چیزیں اس میں سے ٹرائڈ بھی ہو گئیں۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جی ملک کی جو جیسی بھی ہے منتخب قیادت جب آپ آئے گی اس کو چلنے دیں گے، وہ غلطیاں بھی کریں گے، مایوس بھی کریں گے، لیکن اگر آپ اس عمل کو چلنے دیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کے حالات کچھ آہستہ آہستہ سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ اگر جو نگران ہوں وہ ٹیکنوکریٹ ہوں، لیکن ہم اس کے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہمارے پاس مارشل لا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کابینائیں بنائی جاتی ہیں سو کال پڑھے لکھے لوگوں کی اور ٹیکنوکریٹس کی، انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ تو ٹیکنوکریٹس کی بالکل ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ صرف یہ روایتی سیاستدان جو ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے، لیکن جو مین فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ منتخب قیادت اگر لے اور اس کے ساتھ ہی ہوں ٹیکنوکریٹس تو بہتر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد اسماعیل صاحب ہیں اٹک سے۔ اسماعیل صاحب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے تو اگر 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، درار کھوڑو صاحب اور جیلانی صاحب، آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے، اور برکت اللہ خان صاحب کو بھی میرا سلام، اور آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے، اور کیا کہتے ہیں دیکھ کے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ اچھا بس تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ تو واقعی پازیٹیو نوٹ پہ آج شو بند ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی آن کیک ہے، بالکل ہے نا، بالکل پورا ہفتہ گزرا اس میں نگران نہیں آیا، اب وہ اگلے ہفتے ہی آئے گا جو بھی ہوگا۔ اچھا نہیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ آئسنگ آن دی کیک ہے۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم انتظار کرتے رہ گئے، روز ہم کہتے تھے کہ جی کل فیصلہ ہوگا، کل فیصلہ ہوگا، لیکن اینڈ آف دا ویک، اینڈ آف دا شو، محمد اسماعیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کا فیڈ بیک اور بھی فیڈ بیک اگر آپ کا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، کوئی تنقید ہو، کوئی رائے ہو، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عقلِ کل ہیں، اپنی بھی ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں بلکہ سب سے۔ تو میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ فی الحال ہم کرتے ہیں خداحافظ۔ آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی یوم آزادی والے دن۔ اپنا خیال رکھیے، شب بخیر۔